لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ان اللہ، بے شک کہ اللہ، لا نہیں، یستحیی شرماتا ہے، ان اس سے کہ یضربا وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما کوئی بھی، بعوضتاً جو کہ مچھر کی ہو، فما پس جو فوقہا فوق ہو یعنی بلند ہو، ہا اس سے. بے شک اللہ جو ہے وہ کسی بھی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا. مثلا کے بعد ما جو ہے یہ ما ابہامیہ کہلاتا ہے اور نکرہ کو نکرہ تر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. فَأَمَّا پس جہاں تک معاملہ ہے الَّذِينَ ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے ہیں، تو یعلمون وہ جانتے ہیں یعنی یقین رکھتے ہیں، انہو بے شک کہ وہ مثال الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور جہاں تک معاملہ ہے ان لوگوں کا کفروا جنہوں نے کفر کیا، تو یقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا ہے وہ جو اراد اللہ ارادہ کیا ہے اللہ نے بہذا ساتھ اس مثلا مثال کے، یضل گمراہ کرتا ہے بہی اس کے ذریعے سے کثیراً بہتوں کو، ویہدی اور وہ رہنمائی کرتا ہے بہی اس کے ذریعے سے کثیراً بہتوں کی، وما اور نہیں یضل وہ گمراہ کرتا بہی اس کے ذریعے الا مگر الفاسقین فاسقین کو. فاسق کی آگے تشریح آ رہی ہے. ویسے تو فاسق حکم توڑنے والے اور عہد شکن کو کہتے ہیں، لیکن الفاسق کا لفظ قرآن پاک میں زیادہ تر الفاسقون اور الفاسقین کے الفاظ یہ یہود کے لیے اور یہود کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے آگے ان کی جو 3 صفات ہیں وہ پوری یہود پر منطبق ہوتی ہیں. الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑ تاڑ دیتے ہیں. نقض ینقض کے معنی توڑنا یعنی زور اور شور سے شدت سے توڑنا. ینقضون وہ توڑ تاڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کی توثیق کے بعد. میثاق کے معنی توثیق کے ہیں. ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں یعنی قطع کر دیتے ہیں ما اس کو جو امر اللہ حکم دیا ہے اللہ نے بہی اس کے بارے میں، ان یہ کہ یوصلہ اسے جوڑ کے رکھا جائے یعنی رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. ویفسدون اور وہ فساد پھیلاتے ہیں فی الارض بیچ زمین کے. اولئک ہم وہی لوگ ہیں الخاسرون نقصان اٹھانے والے. کیفا کیسے تکفرون تم انکار کرتے ہو یا کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم حالانکہ تم تھے امواتن مردے، تو احیا اس نے زندہ کیا کم تم کو، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم وہ مارے گا تم کو، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ طرف اسی کی ترجعون تم لوٹا دیے جاؤ گے. هو الذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما اس سب کو جو فی الارض بیچ زمین کے ہے جمعین سارے کا سارا. ثم استوی پھر وہ مستوی ہوا الی السماء طرف آسمان کی، یا اس نے قصد کیا آسمان کا. استوا جو ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں پھیل جانا اور برابر آ جانا. جب اس کے صلے یعنی اس کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے الا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی طرف توجہ کرنا، اور جب اس کا پریپوزیشن اس کا صلہ استعمال ہوتا ہے علا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا اپنے حکومت کے تخت کو سنبھالنا اور اس کا انتظام کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر الا استعمال ہوا، اس کا معنی ہے توجہ کرنا. ثم استوى الى السماء
پھر وہ آسمان کی جانب متوجہ ہوا، پھر سوا اس نے سنوار دیا، تسویہ کر دیا، درست کر دیا، ہننا ان کو، 7 سماوات آسمانوں کی صورت میں، وہوا اور وہ بکل ہر شیء چیز کا علیم جاننے والا ہے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب قالا کہا تھا ربک رب نے آپ کے للملائکۃ واسطے فرشتوں کے، انی بے شک کہ میں جاعل بنانے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں، فی الارض بیچ زمین کے، خلیفتاً ایک خلیفہ۔ قالو کہا انہوں نے، کیا تجعلو تو بنا رہا ہے، تو مقرر کر رہا ہے، فیہا اس میں، من اس کو جو یفسدو فساد پھیلائے گا، بگاڑ کرے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور وہ بہائے گا، پھیلائے گا، بکھیرے گا۔ صفا کا یسفکو صفکن کے معنی ہوتے ہیں بہانا، پھیلانا، بکھیرنا، اور الدماء اور دم، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ عربی میں خون کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ الدماء وہ خون بکھیرے گا، وَنَحْنُ اور ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں تیری، پاکی بیان کرتے ہیں تیری، بحمد کا ساتھ تیری حمد کے، تیری ثنا کے ساتھ، تیرے شکر کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور ہم تقدیس کرتے ہیں، لکا واسطے تیرے۔ تقدیس کے قدس یقدس تقدیساً کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی شے کو جو ناپسندیدہ ہو دور کرنا، ہٹانا، دھونا۔ تو جو بھی مشرکین اور اللہ کے باغی اور نافرمان اللہ کی صفات پر الزام لگاتے ہیں، ان الزامات کو ہم دھوتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کمیونسٹوں وغیرہ کے لگائے ہوئے الزامات کو۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ قالا کہا اللہ نے، انی بے شک کہ میں عالم و جانتا ہوں، ما اس کو جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، وعلم اور سکھا دیا، علم یعلم تعلیما سکھانا، تعلیم دینا، وعلم اور سکھا دیا، آدم کو اللہ نے، الاسماء نام، کلہا ان میں سے ہر ایک، کلہ جو ہے یہ تاکید کے طور پہ آیا نا، اور ہا جو ہے وہ الاسماء کے لیے آیا ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک نام جو ہے وہ اللہ نے ان کو سکھا دیا۔ ثم پھر عرضا اس نے پیش کیا، ہم ان کو یعنی نام والوں کو، علی الملائکۃ اوپر فرشتوں کے، فقال تو اس نے کہا، انبئوا خبر دیجئے، نی مجھ کو، بے اسماء ناموں کی، ہاؤلائے ان کی، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ، فرشتوں سے اللہ نے پوچھا۔ قالو کہا انہوں نے، سبحانہ بے حد پاکی ہے کہا آپ کی، لا علم کوئی علم نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، الا سوائے ما اس کے جو، علمتا آپ نے سکھا دیا نا ہم کو، انکا بے شک کہ آپ، انتا آپ ہیں، العلیم الحکیم علم رکھنے والے اور حکمت والے۔ قالا کہا اللہ تعالیٰ نے، یا آدمو اے آدم، انبئہم آپ خبر دیجئے ان کو، بے اسمائہم ان کے ناموں کی، فلما پھر جب انبأ اس نے خبر دے دی، ہم ان کو، بے اسمائہم ان کے ناموں کی، قالا کہا اللہ نے، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک کہ میں بے عالم و خوب جانتا ہوں، غیب السماوات رازوں کو، آسمانوں کے بھید میں جانتا ہوں، والارض اور زمین کے، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما اس کو جو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، بدون کے لفظی معنی ہوتے ہیں ظاہر ہو جانا، اور ابدا یبدی ابدا کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کر دینا، تو یہ ابدا سے ہے، ٹھیک ہے۔ تبدون تم ظاہر کرتے ہو، ما وما اور جو کچھ کے، تم تھے، تکتمون چھپایا کرتے، اور جو کچھ بھی تم نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کی ہے وہ بھی سب میرے علم میں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور اس وقت کو یاد کیجئے، قلنا جب ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، جیسے کل بھی بتایا تھا کہ قالا یقول قولاً کے بعد جب لام آتا ہے، جیسے یہاں قلنا کے بعد للملائکۃ آیا ہے، قالا جو ہے اس کے بعد بھی پہلے آ چکا ہے، تو اس کو لام التبلیغ کہتے ہیں، تبلیغ کے یعنی بات کو پہنچانے والا لام، بات کس کو پہنچی اس سے پہلے لام لگا دیتے ہیں۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، اس جو دو تم سجدہ کرو، لی آدم واسطے آدم کے، تو سجدو انہوں نے سجدہ کر دیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا وہ نہ مانا، واستکبرا اور اس نے تکبر سے انکار کیا۔ استکبار کے معنی محض تکبر کرنا نہیں ہوتے، بلکہ استکبار کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو اپنی شان کے لائق
یا اس کے مطابق قرار نہ دینے کی وجہ سے تسلیم نہ کرنا، خلاف شان سمجھ کر انکار کرنا۔ واستکبر، اور اس نے تکبر سے انکار کر دیا، وکانا، اور ہو گیا وہ من الکافرین، کافروں میں سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، آپ سکونت اختیار کیجئے، رہائش اختیار کیجئے، انتا، آپ بھی، وزوجک، اور آپ کی بیوی بھی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، یعنی جنت میں سے، رغدن، با فراغت، حیثو، جہاں سے بھی، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور تم دونوں مت قریب جانا، ہذہ، اس، الشجرۃ، خاص درخت کے، ورنہ، تکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے، تو ازلہ، ڈگمگا دیا، لغزش دے دی۔ اذلال کے معنی ہوتے ہیں کسی، ذلتن کہتے ہیں عربی میں لغزش کو، اور اذلال کے معنی ہوتے ہیں کسی کو لغزش کھلا دینا، اس کو ڈگمگا دینا۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو لغزش دے دی ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، یعنی اس قول سے، اللہ کی اس بات سے ان کو ڈگمگا دیا۔ پس اخرجا، اس نے نکال دیا، ہما، ان دونوں کو، مما، اس میں سے، جو کانا، تھے وہ دونوں، فی ہے، اس میں، جس جنت میں اور جس نعمت میں تھے وہاں سے وہ خارج ہو گئے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر پڑو۔ حبوط کے معنی جو ہیں وہ صرف اوپر سے نیچے اترنے کے نہیں ہوتے، بلکہ پڑاؤ ڈالنے کے بھی حبوط کے معنی آتے ہیں۔ جیسے کہ حبوط جو ہے نا، وہ اگر کوئی قافلہ جو ہے کسی شہر کے اندر پڑاؤ ڈالے تو اس کو بھی حبوط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہبطوا، تم اتر پڑو، بعضکم، تم میں سے کچھ، لبعض، واسطے کچھ کے، عدوٌ، دشمن ہیں، یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ان عورت اور مرد ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے، فی الارض، بیچ زمین کے، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، استقرار پکڑنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور متاع ہے، یعنی فائدہ برتنے کی چیزیں تمہیں یہاں ملیں گی، فائدہ اٹھانے کی شے تمہیں ملے گی یہاں پر، الی حین، ایک وقت مقرر تک، الی معنی تک، اور حین خاص وقت۔ تو تلقا، سیکھ لیا، تلقا یا تلقا، تلقین کے معنی ہے حاصل کر لینا، سیکھ لینا، ٹھیک ہے نا۔ تو فتلقا، تو سیکھ لیا، آدم نے، من ربہ ہی، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات کو، فتاب علیہ، پس اس نے معاف کر دیا ان کو، یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ تابہ یتوب توبتن کا صلہ جب آتا ہے، الہ، الف کی زیر کے ساتھ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں معافی مانگنا، اور جب اس کا صلہ آتا ہے علی، عین پر زبر کے ساتھ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں معاف کر دینا۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ انہو، بے شک کہ بات یہ ہے، یہ انہو میں ہو کی ضمیر جو ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر الشان، بے شک معاملہ یہ ہے کہ ہوا وہ اللہ، التواب، بے حد توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، دائم مہربان ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر پڑو، منہا، اس میں سے، جمیعاً، سارے کے سارے، فاما، پھر اگر یوں ہو کہ، یاتین، آئے تمہارے، یاتین، آئے، کم، تمہارے پاس، منی، میری جناب سے، میرے پاس سے، ہدن، یہ من اور نی تھا نا، منی، میری جناب سے، میرے پاس سے، ہدن، کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی، فمن، تو جو کوئی، تبع، پیچھے چلے گا، ہدایا، میری ہدایت کے، میری بھیجی ہوئی رہنمائی کے پیچھے چلے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کو فالو کرے گا، فلا، تو نہیں، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، اوپر ان کے، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، اولئک، وہی، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بیٹو اسرائیل علیہ السلام کے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، میرا احسان، التی، جو، انعمت، میں نے احسان کیا تھا، علیکم، اوپر تمہارے، واوفوا، اور تم ایفا کرو، وفا کرو، یعنی ایفا کرو، ایفا عہد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، واوفوا، اور تم ایفا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوف، میں وفا کروں گا، میں ایفا کروں گا، بعہدکم، تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے، ایّا جو ہے وہ حرف تخصیص ہے، جیسے کہ
سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَإِيَّايَ اور صرف مجھی سے، پس ارہبونی تم بچو۔ رہب کے لفظی معنی ہوتے ہیں چوکنا رہنا، جیسے کہ کسی آدمی کو اگر یہ پتہ ہو کہ یہ جو جھاڑی ہے اس کے اندر سانپ موجود ہے تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ جتنا چوکنا ہوتا ہے نا، اس کیفیت کو رہب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اور اس راستے کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور پس تم مجھ ہی سے ڈرو، یعنی میرے عذاب سے چوکنے رہو مستقل۔ وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتُ میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو معکم ساتھ ہے تمہارے۔ انزلتُ کے بعد جو مصدقاً ہے نا، یہ یہاں پر حال واقع ہوا ہے، یعنی اس حال میں وہ اتر رہا ہے کہ تصدیق کر رہا ہے، لما واسطے اس کے، اس چیز کی جو معکم ساتھ ہے تمہارے۔ ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، اولا انکار کرنے والے، اولا پہلے، کافرین انکار کرنے والے، بے ہی اس کے۔ ولا تشتروا اور نہ تم خریدو، بے آیاتی بدلے میری آیتوں کے، ثمنا قلیلا مول تھوڑا سا۔ وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے، پس اتقونی تم بچو، یعنی میری نافرمانی کو چھوڑ دو۔ ولا اور نہیں، تلبسو تم گڈمڈ کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، اور تم حق اور باطل کو آپس میں گڈمڈ نہ کرو۔ لبس الشیء بالشیء کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر داخل کرنا، گڈمڈ کرنا۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ لباس کہتے ہیں تانا اور بانا، ایک طرف سے تانا لاتے ہیں دوسری طرف سے بانا ڈالتے ہیں تو وہ لباس بن جاتا ہے۔ ولا تلبسوا الحق اور نہ تم گڈمڈ کرو حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا اور نہ ہی تم چھپاؤ، وہ لا جو ہے تلبسوا والا وہ یہاں بھی لگا ہوا ہے، وتکتموا اور نہ ہی تم چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم اس حال میں کہ تم تعلمون جانتے ہو۔ واقیموا اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا اور تم ادا کرو، ایتا کے ساتھ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، واقیموا اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا اور تم ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ کو، ورکعوا اور تم رکوع کرو، مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ۔ کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا۔ ہاں، بر جو ہے یہ نیکی کو کہتے ہیں، مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس بات کی تلقین کی جائے کہ اپنے فرائض ادا کرو اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں سستی نہ کرو، تو اس تلقین کو نیکی کی تلقین کہتے ہیں۔ وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو، أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو، ہاں دوسروں کو نیکی کی تلقین اور خود اپنے آپ سے غفلت۔ وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، واو جو ہے واو الحال ہے، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تتلون تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، کیا تو لا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، اللہ کی مدد صبر اور نماز سے آتی ہے، اس کو مانگو۔ وَإِنَّهَا اور بے شک کہ وہ، لا ضرور، کبیرۃ بڑی ہے، یعنی وہ جو نماز ہے وہ بڑی ہے، بھاری ہے، گراں ہے، الا مگر ان پر نہیں ہے، علی الخاشعین جو کہ خاشعین ہیں، الا سوائے، علی اوپر، الخاشعین خاشعین کے۔ خاشع جو ہے خشع کے معنی ہوتے ہیں جھک جانے والا، پست ہو جانے والا، تو خاشع اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لے، جو اللہ کے عاجز بندے ان کے لیے نماز گراں نہیں ہے۔ الذین جو لوگ، یظنون گمان رکھتے ہیں، یعنی خیال لگا رہتا ہے ان کو، الذین وہ لوگ، یظنون جنہیں خیال لگا رہتا ہے، انہم بے شک کہ وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ تھا لفظ ملاقی، ملاقات سے فاعل بنتا ہے ملاقی، ملاقات کرنے والا، اور اس کی جمع آتی ہے ملاقونہ، تو ملاقونہ جو ہے وہ اس کا نون ربہم کی طرف مضاف ہو کر گر گیا، کیونکہ مضاف پر نون اور نون کی آواز نہیں آ سکتی۔ انہم بے شک کہ وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے، ربہم اپنے رب کے ساتھ، وانہم اور بے شک کہ وہ، الیہ طرف اسی کی، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اے بیٹو اسرائیل علیہ السلام کے، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو، انعمت میں نے انعام کی تھی، علیکم تمہارے اوپر،
وَأَنِّي اور وہ بے شک یہ تھی کہ فضلتکم میں نے فضیلت دی تھی تم کو علی العالمین اوپر سب جہانوں کے، فضلتکم میں نے فضیلت دی تھی تم کو علی العالمین اوپر سب جہانوں کے۔ اب یہ جو بات ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل وہ واحد نسل ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بطور نسل کے باقی انسانوں پر فضیلت دی۔ باقی کسی نسل کے اندر اللہ نے لگاتار 2500 سال تک نبی اور رسول اور کتابیں اور شریعتیں نازل نہیں کی۔ یہ صرف یہ بنی اسرائیل تھے کہ جن میں ایک نبی جا رہا ہوتا تھا اور دوسرا آ رہا ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت میں دنیا کی کوئی دوسری نسل اور قوم بنی اسرائیل کی شریک نہیں ہے۔ تو یہ فضیلت جو ہے یہ ایک خاص طرح کی فضیلت ہے، یہ ہر طرح کی فضیلت نہیں ہے۔ اب یہ رکوع چھٹا جو ہے اس سے لے کے اور 14ویں رکوع تک، جیسے اس دن انٹروڈکشن میں بھی آئی تھی بات، یہ 8 رکوع بنی اسرائیل کی تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان 8 رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے اس سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ ہم کو امامت اور قیادت کے منصب سے کیوں ہٹایا گیا۔ تو ان کے جرائم بتائے جا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور پھر آخر تک انہوں نے کیا کچھ ایسے اعمال کیے جن کے نتیجے میں ان کو حق نہیں رہا کہ وہ زمین پر اللہ کے دین کی قیادت اور امامت کرے۔ وَاتَّقُوا اور تم ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں بدلہ دے گی نفسن کوئی جان عن نفسن کسی جان کی جانب سے۔ جزا کہتے ہیں نا، اردو میں بھی جزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جزا یجزی جزاءن بدلہ دینا یا کام آنا۔ لا تجزی نہیں بدلہ دے گی، نہیں کام آئے گی، نفسن کوئی جان عن نفسن کسی جان کی طرف سے بھی، شیئن کچھ بھی، ولا یقبلو اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس کی طرف سے، شفاعتن کسی سفارش کو، ولا یوخذ اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا یوخذ فعل مضارع مجہول ہے، ولا یوخذ اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون کسی جانب سے مدد دیے جائیں گے۔ ینصرون بھی فعل مضارع مجہول ہے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب نجینا ہم نے چھڑایا، نجا ینجی تنجیتن کے معنی ہوتے ہیں کسی سے نجات دلانا، کسی سے چھڑانا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے چھڑا دیا تم کو۔ تو نجا ینجی تنجیتن کے معنی ہوتے ہیں چھڑا دینا، کسی سے آزاد کرا دینا۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے نجات دلائی تم کو، چھڑا دیا تم کو، من آل فرعون فرعون کے لوگوں سے، آل بمانی قوم کے اور لوگوں کے آ رہا ہے۔ جو بھی شخص کسی شخص کی پیروی کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو اس کی آل میں شامل ہوتا ہے۔ یسومونکم یسومونا ساما یسوم و صومن کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ مویشی کو چارہ کھلایا جائے، اور ساما یسوم و صومن کے ایک دوسرے معنی ہوتے ہیں کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے، تو وہ تمہارے اوپر تمہیں بوجھ تلے رکھتے تھے، دبا کے رکھتے تھے، سوء العذاب بدترین سزاؤں کے ساتھ، تو وہ تم پر بدترین سزاؤں کا بوجھ ڈالے رکھتے تھے، یعنی تاکہ تم اٹھ نہ سکو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بدترین سزاؤں کو انہوں نے تمہارے لیے ایسے چارہ بنا دیا تھا جیسے مویشی کا چارہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، یذبحون وہ بری طرح ذبح کرتے تھے۔ ایک ہے ذبح یذبح ذبحن، اس کے معنی ہے سادہ سادہ ذبح کرنا، کو چھوڑنا، اور ایک ہے جو ہے وہ ذبح یذبح تذبیحا، اس کے معنی ہوتے ہیں مسلسل ذبح کرتے رہنا، مسلسل جو ہے نا وہ اس کو کاٹتے پیٹتے رہنا۔ یذبحون وہ بری طرح ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ابن ان کی جمع ہے، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ رہنے پہ مجبور کرتے تھے۔ استحیاء کے معنی شرمانے کے بھی آتے ہیں، اور استحیاء کے معنی جو ہیں وہ زندہ رہنے پر مجبور کرنے کے بھی آتے ہیں، اور استحیاء کے معنی شرم چھین لینے کے بھی آتے ہیں، اور استحیاء کے معنی زندہ چھوڑ دینے کے بھی آتے ہیں۔ تو یہ چاروں معنوں میں سے آپ استحیاء کے یہاں پر مناسب حال معنی کریں گے نا، تو جو قوم کسی قوم کو اس کے جوانوں کو قتل کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی عورتوں کو اس حال میں رکھتی ہے کہ وہ مرنا چاہتی ہیں مگر وہ مر نہیں سکتی۔
وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ رہنے پہ مجبور کرتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور بیچ اس کے، ذالکم جو ہے وہ ذالکہ کی ہی ایک شکل ہے، وفی ذالکم اور بیچ اس کے بلاء ایک آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من معنی سے رب تمہارا آقا اور کم تمہارا، عظیم بڑی، یہ عظیم جو ہے یہ بلاء ان کی صفت واقع ہوئی ہے، یعنی ایک بڑی آزمائش تھی، کیونکہ صفت اور موصوف ایک دوسرے سے دور دور آ سکتے ہیں لیکن مضاف اور مضاف الیہ ایک دوسرے سے الگ نہیں آ سکتے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، ہاں ہم نے پھاڑ دینے کا لفظ اس کے لیے مناسب ہے، ویسے سمندر کے حوالے سے پانی کو بھی پھاڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جدا جدا کر دیا۔ وَإِذْ فرقنا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا، ہم نے جدا جدا کر دیا، بکم تمہارے ساتھ، البحر سمندر کو جو ہے وہ 12 راستوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا، اور ان کے ساتھ بے لگا دی جو اللہ نے، یہ بہت عربی جاننے والوں کو بڑا مزہ دیتی ہے، یعنی بکم تمہارے ساتھ، گویا کہ تم کو ہم نے گود میں لیا ہوا تھا اور تمہیں لے کر اپنی گود میں سمندر عبور کرا رہے تھے، اور 12 راستے کھولے 12 قبیلوں کے لیے۔ پس انجینا ہم نے نجات دی، ہاں انجا ینجی انجا ان کے معنی چھوڑ دینا ہے۔ دیکھو بڑی دلچسپ بات ہے، عربی زبان میں تھوڑا سا آپ کو ترجمے میں کہیں کہیں میرے ان باتوں کے جیسے شاید محسوس ہو کے دیر ہو جائے گی، لیکن یہ بڑی فائدہ مند باتیں، ان سے عربی کے پڑھنے کا، قرآن کے پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ جب وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھے، بنی اسرائیل آل فرعون کے ہاتھ میں تھے، ان سے نجات دلائی تو فرمایا نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دلا دی، ہم نے تمہیں چھڑا دیا۔ اور جب وہ سمندر کے اندر تھے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سمندر کو اللہ نے پھاڑا ہے تو وہ ابھی اللہ رب العزت کے اسباب کے بغیر وہ اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے، تو اس وقت ان کو نکال دینا اور آل فرعون کو غرق کر دینا، ان کو چھوڑ دیا ہے نا، ان کو چھوڑ دیا اور ان کو غرق کر دیا۔ چھڑا دینا اور چھوڑ دینے میں بڑی لطیف جو ہے نا وہ ایک فرق ہے جو یہاں پر آ کر انسان کو لطف دیتا ہے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے ساتھ البحر سمندر کو، فانجینا پھر ہم نے نجات دی کم تم کو، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، وانتم اس حال میں کہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے، تم کنارے پر ان کے ڈوبنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا، یعنی ہم نے میعاد مقرر کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لیلۃً 40 راتوں کی، ثم اتخذتم پھر تم نے پکڑ لیا العجلہ بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ جانے کے بعد، وانتم اس حال میں کہ تم ظالمون ظالم تھے، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا عنکم تم کو، من بعد ذالک اس سے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب آتینا ہم نے دیا موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقانہ اور چکوٹھی کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کی کسوٹی کو، ہاں فرقان دیا یعنی حق اور باطل میں تمیز کی کسوٹی دی، ایسا معجزہ دیا جس سے حق الگ اور باطل الگ ہو جائے، لعلکم تاکہ تم تہتدون راستہ پالو۔ اہتداء کے معنی ہوتے ہیں راستہ پا لینا، ہدایت پا لینا۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی واسطے اپنی قوم کے، یا قوم اے میری قوم، انکم بے شک کہ تم ظلمتم ظلم کر چکے، انفسکم اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، بے ساتھ اتخاذ پکڑنے کے، کم تمہارا العجلہ بچڑا، باتخاذکم العجلہ اپنے بچڑے کو پکڑ لینے کی وجہ سے تم اپنے اوپر ظلم کر چکے، فتوبو تو تم لوٹ کر آؤ، الی جانب بارئکم اپنے خالق کے، باری جو ہے کہتے ہیں خالق کو، ایک لفظ ہے خالق ایک ہے باری، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، جب یہ دور دور استعمال ہوں گے تو ان کے معنی الگ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے معنی ایک ہوں گے، لیکن جب ایک جگہ استعمال ہوں گے تو ان کے درمیان جو باریک سا فرق ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ تو فرمایا فتوبو تو تم لوٹ کر آؤ، الی جانب یعنی الہ الف کی زیر کے ساتھ معافی مانگو،
بارئکم اپنے باری اپنے خالق کی طرف، فقتلوا پس تم قتل کر دو انفسکم اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو مارنے سے مراد یہ ہے کہ ہر قبیلہ اپنے مشرک کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ جس قبیلے میں کسی شخص نے شرک کیا ہے اس قبیلے میں توحید پر قائم رہنے والے لوگ اس کو ماریں، بے شک وہ اس کا باپ ہو یا بیٹا یا بھائی۔ تو یہ فقتلوا انفسکم یہ بہت بڑی ایک سزا تھی ارتداد کی، یعنی مرتد جو ہے ہمیشہ سے اس کی سزا اسلام کے اندر یہی رہی ہے کہ جو آدمی اسلام قبول کر کے پھر جائے تو اس کو قتل کیا جائے، یہ قتل ارتداد ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی جن لوگوں نے بچھڑے کو پوجا تھا تو وہ تو ظاہر ہے کہ مشرک ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، تو ان کو قتل کرنے کی سزا دی گئی، اور یہ 70,000 لوگ تھے۔ 3 دن کے اندر 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ تیسرے دن جو ہے وہ جھاڑیوں اور غاروں اور کھوؤں سے نکال کر لوگوں کو جو ہے نا وہ لایا گیا اور قتل کیا گیا۔ وہ 3,000 کے قریب تھے جو مارے گئے اس دن۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی تاریخ کا سب سے عظیم قتل ارتداد ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ پاک ہو گئی اس کے بعد شرک سے، انہوں نے دوبارہ پھر اس طرح کا شرک نہیں کیا یہودیوں نے۔ ذالکم وہ خیر لکم بہتر ہوگا تمہارے حق میں، عند بارئکم تمہارے باری تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم پس وہ معاف کرے گا تم کو، انہو بے شک کہ وہ، یعنی انہو بے شک بات یہ ہے کہ ہوا وہ التواب بے حد توبہ قبول کرنے والا، الرحیم دائم مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم، لکا واسطے تیرے۔ ایمان کے بھی 2 صلے 2 پریپوزیشنز استعمال ہوتی ہیں نا عام طور پہ، ایک ہے آمنہ لہو، ایک ہے آمنہ بے ہی۔ آمنہ لہو کے معنی ہوتے ہیں کسی کو سچا تسلیم کرنا، یہ کہنا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تصدیق کرنا، یہ ایمان کے بعد لام لاتے ہیں۔ اور جب کسی کو اتنا سچا مانا جائے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے، جیسے وہ چاہے ویسے کرے، تو یہ ایمان کے ساتھ پھر بے لاتے ہیں، آمنہ بے ہی۔ تو جو مطلوب ہے وہ تو آمنہ بے ہی ہے نا، آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی ان کو سچا سمجھ کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کرو۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لکا ہرگز ہم آپ کو سچا نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً کھلم کھلا۔ تو اخذت پکڑ لیا کم تم کو، الصاعقۃ گرنے والی بجلی نے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، یعنی دیکھتے ہی رہ گئے۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے کھڑا کیا تم کو، بعث یبعث کھڑا کرنا یعنی دوبارہ اٹھا دیا ان کو۔ ثم بعثناکم پھر ہم نے کھڑا کیا تم کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ وَذَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، ظلال کہتے ہیں عربی میں سائے کو، وَذَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم اوپر تمہارے، الغمامہ بادلوں کا، غمتن کے معنی بادل، ٹھیک ہے، غمام۔ وَذَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کر دیا، علیکم تمہارے اوپر، الغمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تمہارے اوپر، المنّ من کو، والسلوى اور سلوہ کو، من و سلوہ تمہارے اوپر نازل کیا۔ ویسے تو من کے لفظی معنی ہوتے فضل و احسان کی روٹی، عربی محاورے میں فضل و احسان کی روٹی کو من کہتے ہیں، اور جو ہے ایک دانہ سا تھا جو کہ پیسنے سے میدا اس کا بن جاتا تھا، یہ رات کے وقت آسمان سے نازل ہوتا۔ بنی اسرائیل جب جلاوطنی کی جلاوطنی کا دور کاٹ رہے تھے تو وہاں پر یہ اترتا تھا صحرائے سینا میں، اور صبح کو وہ اس کو جمع کر لیتے تھے اور اس کو پیستے تھے تو میدے کی طرح کا آٹا بنتا تھا۔ اور سلوہ جو ہے یہ بٹیرے کی برابر کا ایک پرندہ تھا جو صبح اور شام کو ڈارے مار کے ان کے اتر آتا تھا خیموں کے اندر، وہ پکڑ کے ان کو ذبح کرتے اور بھونتے اور یہ روٹی اور وہ شوربہ جو ہے وہ کھاتے تھے۔ یہ 40 سال تک ان کی غذا ٹکی رہی۔ ہاں جی، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقنا ہم نے رزق دیا ہے کم تم کو، وما ظلموا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا، وما اور نہیں ظلموا انہوں نے ظلم کیا نا ہم پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔
وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ ہذہ اس القریۃ بستی میں پھر کلو تم کھاؤ منہا اس میں سے حیثو جہاں سے شئتم تم چاہو رغدن با فراغت یعنی کھلا کھاؤ رجتا پچتا کھاؤ وادخلوا اور تم داخل ہو جاؤ البابا دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے سجدن جو ہے وہ ساجدن کی جمع ہے اور دروازے میں اس حال میں داخل ہونا کہ تم سجدہ کر رہے ہو اللہ کو شکر کا سجدہ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہونا وقولوا اور تم کہو حتتن جھاڑ دے حتتن کا معنی ہوتے ہیں جھاڑ دینا تو یہ ہے اصل میں ایک جملے کا قائم مقام حتی یحت حتن کے لفظی معنی ہوتے ہیں گر جانا جھاڑ دینا تو یہ مسئلتنا حتتن کا مخفف ہے یعنی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گناہ جھاڑ دیے جائیں یہ کہتے ہوئے داخل ہونا نغفر لکم ہم بخش دیں گے تم کو خطایاکم تمہارے خطا تمہارے گناہ اور سا جلد ہی نزیدو ہم بڑھا کر دیں گے المحسنین نیکوکاروں کو تو بدلا تبدیل کر دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا قولاً بات کو غیر الذی سوائے اس بات کے جو قیلا کہی گئی تھی لہم ان سے دوسری بات بدل دی فانزلنا تو ہم نے اتارا علی الذین اوپر ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزن ایک عذاب رجز کہتے ہیں ایسے عذاب کو جس سے کہ زمین تھرا اٹھتی ہے کپ کپی ڈال دینے والا عذاب ہاں رجزم من السماء آسمان سے کپ کپی ڈال دینے والا عذاب اتارا بما بسبب اس کے کہ کانو تھے وہ یفسقون فسق کرتے وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے لقومہ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی واسطے اپنی قوم کے تو قلنا ہم نے کہا اضرب آپ ماریے بے عصا کا ساتھ اپنی لاٹھی کے الحجرہ پتھر کو آپ اپنی لاٹھی کو پتھر کے اوپر دے ماریے فانفجرت تو پھوٹ بہے من ہو اس میں سے اسنتا 12 10 یعنی 10 اور 2 12 ٹھیک ہے نا تو اس میں سے 12 پھوٹ بہے عینن چشمے قد تحقیق علمہ جان لیا کلو ہر اناسن گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو اناس جو ہے یہ انسن کی جمع قلت ہے انسن کے معنی انسان اور اناسن کے معنی انسانوں کا چھوٹا سا ایک گروہ جیسے قبیلہ اور الناس کے معنی سارے انسان سب لوگ ٹھیک ہے اور مشرب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے پیا جاتا ہے جس کو ہم گھاٹ کہہ دیتے ہیں اردو میں کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے ولا تعصوا اور نہ تم بکھرو فی الارض بیچ زمین کے مفسدین فساد کرنے والے بن کر فسادی بن کر مت پھیلو مت بکھرو عصیون جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پھیلنا بکھرنا تو بکھرنا جو ہے وہ کبھی ہوتا ہے جہاد کے لیے اور کبھی ہوتا ہے وہ دعوت اور تبلیغ کے لیے اور کبھی ہوتا ہے وہ تجارت کے لیے اور کبھی ہوتا ہے وہ ملاقاتوں وغیرہ سیر وغیرہ کے لیے تو جو بھی صورت ہو زمین کے اوپر پھیلنے کی اس صورت میں فساد نہ ہو وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا نہیں ہرگز نہیں نصبرا ہم صبر کریں گے علی طعامن اوپر کھانے کے واحدن ایک یہ ایک ہی کھانا جو ہے من و سلوہ اور اس کی روٹی یہ ہم سے نہیں کھائی جا رہی فدعو بس آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ہمارے حق میں ربکا اپنے رب سے ہاں یخرج لنا تاکہ وہ نکالے ہمارے لیے مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے الارض و زمین من بقلہا من جو ہے یہاں ایک اور من ہے اس کو کہتے ہیں من بیانیہ یعنی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے من بقلہا یعنی اس کی جو ترکاری ہے وہ نکالے سبزی وقصائہا اور اس کی کھیرا ککڑی وفومہا اور اس کا لہسن فوم جو ہے یہ عربی میں سا اور فا آپس میں بدل لیتے ہیں تو ثوم اور فوم ایک ہی چیز ہے وفومہا اور اس کا لہسن یا اس کی گندم وعدسہا اور اس کی جو مسور کی دال ہے وبصلہا
اور اس کی جو پیاز ہے وہ ہمیں سب چاہیے زمین کی۔ قالا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تستبدلون تم بدل کر لیتے ہو، الذی اس شے کو، ہوا وہ ادنا گھٹیا ہے، بالذی اس کے بدلے جو ہوا خیر وہ بہتر ہے، جو بہتر ہے اس کے بدلے بدل کر گھٹیا چیز لے رہے ہو۔ اہبتو اتر پڑو مصرن کسی شہر میں، یہاں پر وہی لفظ حبوت جو ہے وہ آ گیا دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اور مصرن جو ہے اس کے اوپر جب تنوین آتی ہے لفظ مصر کے اوپر، تو تنوین کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ شہر ہے، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، اور جب تنوین نہ آئے مصرو یا مصرا ہو تو اس سے مراد ملک مصر ہوتا ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اہبتو مصرن تو تم اتر پڑو کسی بھی شہر میں، فإنا پس بے شک کہ لکم تمہارے لیے ما وہ ہوگا جو سألتم تم نے مانگا، وضربت اور مسلط کر دی گئی، ضربہ یضربو سے ضربت فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کے لیے، وہ مسلط کر دی گئی، وہ ٹھونک دی گئی، وہ مار دی گئی، وضربت اور مار دی گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم اوپر ان کے، الذلت ذلت رسوائی، والمسکنت اور محتاجی، وباء اور وہ کما لائے، باء یبو و بواءن کے معنی ہوتے ہیں کما کر لانا، گھر پلٹ کر آنا، وباء اور وہ کما لائے یا واپس پلٹے، بغضبن ساتھ ایک غصے کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا غصہ لے کر پلٹے، ذالک وہ بأنہم اس وجہ سے ہے، بھی جو ہے یہ سبب کے معنوں میں یہاں پر آیا ہے، ذالک وہ بأن بوجہ اس کے ہے کہ بے شک وہ لوگ کانو تھے، یکفرون انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق بغیر کسی حق کے، یہ کانا کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے نا، یکفرون اور یقتلون، تو اس کو ماضی استمراری میں کریں گے، ٹھیک۔ ذالک وہ بما بوجہ اس کے ہے کہ عصوا وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وکانو اور تھے وہ یعتدون دست درازی کرتے، یعنی اللہ کی نافرمانی نے انہیں اللہ کی آیتوں کے کفر تک پہنچا دیا، اور عام انسانوں کے حقوق پر دست درازی نے انہوں نے اتنا شیئر کر دیا ان کو کہ انہوں نے رسولوں کی جانوں پر ہاتھ ڈال دیا، سمجھ گئے۔ یہ ذالک بأنہم بار بار جو آ رہا ہے یہ پہلی بات دوسری بات کی وجہ بنی، ٹھیک ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارا اور وہ جو نصرانی ہوئے، والصابئین اور وہ جو صابی تھے، صابی جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے والے ایک مختصر سے گروہ کا نام ہے، جو کہ دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا میں جو ہے نا آباد تھا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ توحید کے اوپر قائم تھے، ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا شریعت کے اوپر قائم تھے۔ جب اسلام ان تک پہنچتا تو یہ سب مسلمان ہو گئے۔ اب دنیا میں صابی نام کی کوئی ہستی موجود نہیں، نظر نہیں آتی۔ من آمنا جو بھی ان میں سے ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے نیک، فلہم تو واسطے ان کے، اجرہم اجر ہوگا ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان کے اوپر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے تمہارا عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور پہاڑ کو، خذو تم لے لو، ما اس کو جو آتیناکم ہم نے دیا ہے تم کو، بقوتن پوری قوت کے ساتھ، واذکروا اور تم یاد کرو، ما اس کو جو فی ہے اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، ثم پھر تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا تو اگر نہ، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم ضرور تم ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، ولقد اور البتہ تحقیق، علمتم تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے سرکشی کی، زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت میں، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، یعنی ہفتے کے دن کے قانون کے بارے میں انہوں نے زیادتی کی، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردتن بندر، قردن کہتے ہیں بندر کو، اور قردتن اس کی جمع آ جاتی ہے،
خاسئین پھٹکارے ہوئے، خسا کے معنی ہوتے ہیں دھتکار دینا، پھٹکار دینا، خاسے وہ شخص ہے کہ جس کو پھٹکارا گیا ہے۔ تو جعلنا ہم نے کر دیا ہا اس بستی کو نکالن ایک عبرت کا سبب، نکال کہتے ہیں ایسی سزا کو کہ جس سے عبرت ملتی ہے، نکالن ایک عبرت بنا دیا لما واسطے ان کے جو بین یدیہا اس کے آگے تھے، جو بستیاں اس کے سامنے تھیں ان کے لیے بھی عبرت کا سبب بن گئی وہ، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھیں یعنی ارد گرد کی ساری بستیاں، وموعظتاً اور وہ ایک نصیحت بن گئی للمتقین واسطے سب پرہیزگاروں کے، یہ اللہ نے بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ کوئی گائے، قالو کہنے لگے کیا تتخذو آپ بنا رہے ہیں نا ہمارے ساتھ عزواً مذاق، تو کیا آپ نے ہمیں مذاق بنا رکھا ہے؟ قال کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اس سے کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے، یعنی یہ جاہلوں کا کام ہے کہ اللہ کا نام لے کر مذاق کریں۔ قالو کہا انہوں نے ادعو لنا، اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر دعا کیجئے ہمارے لیے، یہ بڑی جو ہے نا ان کے اندر کمزوری پائی جاتی تھی۔ قالو کہا انہوں نے ادعو لنا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ وضاحت کر دے، بینا یبین تبییناً کے معنی ہوتے ہیں واضح کر دینا، کھول دینا، یبین لنا کہ وہ وضاحت کر دے ہمارے لیے، ما کیا ہیا یہ ہوگی یعنی بقرہ کیسی ہوگی۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک کہ وہ یعنی اللہ یقول فرماتا ہے، انہا بے شک کہ وہ بقرتن ایک گائے ہے، لا فارزن وہ بوڑھی نہیں ہے، فروز کہتے ہیں نا عربی زبان میں بڑھاپے کو، فیر واو زواد فروز کے معنی بڑھاپا، لا فارزن وہ بوڑھی نہیں ہے، ولا بکرن اور وہ بچیا بھی نہیں ہے، ہاں اوانن وہ درمیانے سال کی ہے، میانہ سال ہے یعنی چوگی ہے، بین ذالکہ اس کے درمیان دونوں کے درمیان، فافعلوا پس تم کر گزرو ما جو تؤمرون تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ قالو کہا انہوں نے ادعو لنا دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ وضاحت کرے لنا ہمارے لیے، ما کیا ہوگا لونہا رنگ اس کا، لون کہتے ہیں رنگ کو، تو ذرا اس کا رنگ بھی اللہ بتا دے۔ قالا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک کہ وہ یعنی اللہ، قالا کہا انہو بے شک کہ وہ یعنی اللہ یقول فرماتا ہے، انہا بے شک کہ وہ گائے بقرتن ایک گائے ہے، صفراء وہ زرد رنگ کی ہے، فاقعن شوخ ہے کھلتا ہوا ہے، لونہا رنگ اس کا، تسرو اچھی لگتی ہے الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ قالو کہا انہوں نے ادعو لنا تو دعا کر ہمارے حق میں ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ وضاحت کرے ہمارے لیے، ما ہیا کیا ہوگی یہ گائے، ساری باتیں بتائے، ان البقرہ بے شک کہ گائیں تشابہ گڈمڈ ہو گئی ہیں علینا ہمارے اوپر، شب ان سے جو ہے نا تشابہ یعنی ہمارے لیے وہ مشکل ہو گیا کہ فیصلہ کریں کون سی گائے لیں کون سی نہ لیں، وَإِنَّا اور بے شک کہ ہم ان اگر شاء اللہ اللہ نے چاہا لا ضرور محتدون راستہ پا لیں گے، ہاں محتد کہتے ہیں اس کو جو راستہ پا لیتا ہے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک کہ وہ یقول فرماتا ہے، انہا بے شک کہ وہ بقرتن ایک گائے ہے، لا ذلول وہ پست نہیں کی گئی جوتی نہیں گئی، تثیر الارض ارضا کہ وہ ابھارتی ہو زمین کو، اسارہ یسیر و اسارتن کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا برنگیختہ کرنا، جب کوئی زمین جو ہے نا اس کے اندر ہل چلایا جاتا ہے نا تو زمین ابھرتی ہے نا ایسے کر کے، تو اس کو اسارتن کہتے ہیں، ہاں اس نے ہل نہ وایا ہو، لا ذلول تثیر الارض نہ اس نے جوتا ہو حلقوں کے زمین ابھارتی ہو، ولا تسقی اور نہ ہی وہ راہٹ میں لگی ہو کہ پلاتی ہو پانی، الحرث کھیتی کو، مسلمتن ہو بھی پوری کوئی کمی اس کے اندر نہ ہو، لا شیۃ فیہا کوئی داغ بھی اس میں نہ ہو، لا نہیں شیۃ کوئی داغ فیہا اس میں، ویسے لفظ وشیون تھا نا، وشیون کی واو جو ہے اس کو آخر میں لے جا کے تے کر دیتے ہیں، یہ عربی اکثر کرتے ہیں،
تو عرب میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے وعدن کو عدتن کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر وشیٌ کو شیعتہ کہہ دیا. لا شیعتہ، کوئی داغ نہیں ہے، فیہا اس کے اندر، یعنی ساری کی ساری پیلی ہوگی، زرد. قالو کہنے لگے الآن اب، جیتا آپ آئے ہیں، بالحق حق کے ساتھ، اب آپ ٹھیک بات لے کر آئے. فَأْتُوا نعوذ باللہ من ذالک فَأْتُوا ذَبَحُوهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بھائی ہر دفعہ ہی ٹھیک بات لائے تھے نا. فَأْتُوا ذَبَحُوا، انہوں نے ذبح کیا، ہا اس گائے کو، وما کادو، اور قریب ہو گیا تھا کہ نہ یفعلون وہ کر سکیں. وما کادو میں اردو محاورے میں کادو کا ترجمہ پہلے کریں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. وما کادو یفعلون، اور قریب ہو گیا تھا کہ وہ ایسا نہ کر سکے، یعنی ان کی جو ہے نا توفیق سے یہ بات خارج ہونے والی تھی کہ انہوں نے اتنے لیت و لال کیے تھے. لیکن کہا ہے علماء نے کہ جب انہوں نے کہہ دیا انشاءاللہ، جب ہم ایسا انشاءاللہ کر لیں گے تو پھر اللہ نے ان کی توفیق میں اضافہ کر دیا. وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب قتل تم نے مارا، نفساً ایک جان کو، فَأْتُوا اِدَّارَأْتُمْ، تم ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے الزامات، فیہا بیچ اس کے. یہ درا یدرہو، در ان کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز کسی پر پھینکنا، اور تدارا کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر پھینکنا. تو وہ تدارا کا جو تے ہے وہ اداراتم کی دال میں مدغم ہو گیا ہے، اور اس کے ادغام کی نشانی کے طور پہ دال پر شد موجود ہے. فداراتم، پس تم ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے، یعنی الزام لگا رہے تھے، فیہا اس کے بارے میں، یعنی اس جان کے بارے میں. واللہ، اور اللہ، مخرجن نکالنے والا ہے، ما اس کو جو کنتم تھے تم تکتمون چھپاتے. فقلنا، تو ہم نے کہا، اضربو تم مارو، ہو اس کو یعنی مقتول کو، بے ساتھ بعضہا کچھ حصے کے اس کے، یعنی اس گائے کے کچھ حصے کو لے کر اس کے اوپر مار دو. ہاں وہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. کذالک، یوں ہی. اب یہ آگے اس کو کہتے ہیں عبور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبور. یعنی انہوں نے پھر وہ گائے جو ہے اس کا گوشت لے کر مقتول کے اوپر رکھا، پھر مقتول کو انہوں نے دیکھا کہ وہ زندہ ہوا، اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا، اور دوبارہ پھر وہ جو ہے نا وہ دنیا سے چلا گیا. تو اللہ فرما رہا ہے کذالک یحیی اللہ. یہ سارا قصہ جو ہے یہ وہاں سے یہاں تک کا بیچ میں حذف کر دیا کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو عبور کہتے ہیں عربی زبان میں. کذالک، یوں ہی، یحیی زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، الموتیٰ مردوں کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ ہی نشانیاں اپنی، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو. ثم پھر قست سخت ہو گئے، یعنی مردے کو زندہ ہوتے دیکھ کر بھی سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک اس سے بعد، تو ہی یہ کل حجارہ مانند پتھروں کے ہو گئے، او اشد یا زیادہ شدید، قسوتاً سختی میں. وَإِنَّ اور بے شک کہ من الحجارت پتھروں میں سے، لا ضرور، ما وہ ہیں جو یتفجرو، تفجر کے معنی ہوتے ہیں پھوٹ پڑنا، پھٹ جانا. لا ضرور، ما وہ ہے جو یتفجرو پھوٹ پڑتے ہیں، من ہو اس میں سے، الانہارو نہریں، دریا، ندیاں وغیرہ. وَإِنَّ اور بے شک کہ منہا اس میں سے، یعنی پتھروں میں سے، لا ضرور، ما وہ بھی ہیں جو یشققو وہ خود سے پھٹ جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں. یشققو اصل میں تھا یتشققو، وہ تے جو ہے وہ شین کے اندر مدغم ہو گئی ہے. یشققو وہ شق ہو جاتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں. پس یخرجو نکل پڑتا ہے، منہو ان میں سے، الماء پانی. وَإِنَّ اور بے شک کہ منہا انہی پتھروں میں سے، لا ضرور، ما وہ بھی ہے جو یہبتو گر پڑتا ہے. حبوت یہاں بمانی ٹوٹ کے گرنے کیا ہے، یہبتو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، جیسے کہ لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. کیا تو تطمعون تم ایمان، تم تما رکھتے ہو، تم امید کرتے ہو، اے اہل ایمان، ان اس کی کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے. ہاں اہل ایمان سے اللہ نے سوال کیا کہ یہود کے بارے میں تمہیں یہ تما ہے، یہ لالچ ہے کہ وہ تمہاری تصدیق کر دیں گے. ہاں یہ یؤمنو کے بعد لام آیا ہے، ٹھیک ہے. افتطمعون کیا تو تطمعون تم
تما رکھتے ہو، تم امید رکھتے ہو ان یہ کہ یؤمنوا لکم، وہ تصدیق کر دیں گے تمہاری، وقد حالانکہ تھا، کانا وقد اور تحقیق، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون سنا کرتا، کلام اللہ کے کلام کو، یعنی کانا یسمعون تھا نا، تو اس سے یہ ماضی استمراری ہو گیا، وہ سنا کرتا تھا کلام اللہ کو، ثم پھر یحرفونہ، وہ تحریف کر دیتا تھا اس کی، حرف یحرف تحریفاً کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو ایک کنارے سے ہٹا کے دوسرے کنارے پہ لگا دینا، مفہوم کچھ سے کچھ بنا دینا، تحریف اس کو کہتے ہیں، حرف بدلنا، اس سے بھی تحریف بنتی ہے۔ من بعد ما، اس کے بعد جب کہ عقلوا، وہ سمجھ لیتے تھے اس کو، ہاں پہلے وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیا، پھر اس کے بعد دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے، اس میں ہمیں نقصان ہوگا، تو پھر اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ وہم، اور وہ، یعلمون، جانتے ہیں اس بات کو۔ وَإِذَا، اور جب، لقوا، وہ ملتے، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، خلا، وہ تنہا ہوتے ہیں، بعضهم، ان میں سے کچھ، الی بعض، پاس کچھ کے، خلا جو ہے یہاں پر خلوٌ سے ہے یا خلوتٌ سے ہے، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ قالوا، کہا انہوں نے، کیا، تحدثون، جب وہ ایک دوسرے کے پاس تنہا ہوتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، کیا، تحدثون، تم بیان کرتے ہو، ہم، ان کے ساتھ، یعنی مسلمانوں سے، بما، ان باتوں کو، جو فتح اللہ، کھولی ہیں اللہ نے، علیکم، تمہارے اوپر، جو باتیں اللہ نے تمہیں بتائی ہیں وہ تم مسلمانوں کو بتاتے ہو، لی، تاکہ، یحاجوکم، وہ جھگڑا کریں، حجت کریں تمہارے ساتھ، بے ہی، ان کے ذریعے سے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، تو وہ تو کل قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ، ان لوگوں نے جان بوجھ کر اور علم رکھتے ہوئے انکار کیا، اور یہ ہم سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اپنے خلاف حجتیں کیوں، جو ہے نا، گواہیاں کیوں پیدا کر رہے ہو، ایک دوسرے کو یہ تلقین کرتے تھے۔ کیا، فا، تو، لا، نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے، اولا، اب یہاں پر اللہ نے کیا بر وقت جو ہے تنبیہ فرمائیے، فرمایا، کیا، واہ، اور لا نہیں، اولا، اور کیا نہیں، یعلمون، وہ جانتے، ان اللہ، بے شک کہ اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما، اس کو، جو یسرون، وہ چھپا رہے ہیں، وما، اور جو یعلنون، وہ اعلان کر رہے ہیں، یعنی ظاہر کر رہے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے، امیون، کچھ لوگ ہیں امی، یعنی جن کو کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، الکتابہ، کتاب کو، الا، ہاں مگر، امانیہ، وہ اپنی آرزوؤں کو خوب جانتے ہیں۔ امانی جو ہے یہ امنیتن کی جمع ہے، امنیتن کہتے ہیں آرزو کو، ہاں، الا امانیہ، ہاں مگر اپنی آرزوؤں سے خوب واقف ہیں وہ، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، الا مگر، یظنون، گمان کرتے، وہ بس خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، یہ جو آئی تھنک اور میرا خیال ہے نا، یہ وہیں سے آیا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، الا مگر، یظنون، گمان کرتے رہتے ہیں، وہ خیالات ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ ان کے بعد جب الا آتا ہے تو ان نافیہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے یہاں پر ہے، ان کا مطلب ہے اگر، ان کا مطلب ہے بے شک، ان کا مطلب ہے نہیں، تو جب جملے میں ان کے بعد الا آئے گا تو، اور درمیان میں لام زبر لا نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان نافیہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، الا مگر، یظنون، خیالات کا اظہار کرتے، فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، جو یکتبون، لکھتے ہیں، الکتابہ، کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لی، تاکہ، یشترو، وہ خرید سکیں، بے ہی، اس کے ذریعے سے، ثمناً قلیلا، دنیا کا مول تھوڑا سا، فویل، پس ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس کے سبب سے، جو کتبت، لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویل، اور ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس کے سبب سے، جو یکسبون، وہ کما رہے ہیں۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، لن تمسہ، نہیں چھوئے گی نہ ہم کو، النار، آگ، الا، ہاں مگر، ایامن، کچھ دن، معدودتاً، گنے چنے، وہ جن دنوں میں ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ قل، کہہ دیجئے، اتخذتم، اتخذتم جو ہے وہ ہے اصل میں اتخذتم، تو پہلا والا جو تھا اس کے بعد والا ای جو ہے وہ غم کر دیا،
تے کے اندر اتخذتم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے پکڑ رکھا ہے عند اللہ اللہ کے پاس عہدن کوئی عہد، فلن تو نہیں یخلف اللہ مخالفت کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کی، ام یا تقولون تم کہہ رہے ہو علی اللہ اوپر اللہ کے، ما اس کو جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، بلا ہاں کیوں نہیں، من کسبہ جس نے کمایا سیئتن کسی برائی کو، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا بہی اس کو، خطیئتہ اس کی اس برائی نے، اس گناہ نے اس کو خوب اچھی طرح گھیر لیا اور اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی، فَأُولَئِكَ تو وہی ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. یہاں پر رسول کے انکار والی خطا جو ہے وہ مراد ہے، ہر خطا مراد نہیں ہے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک وہ اصحاب الجنہ باغ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.